عرب تاجر مہینوں سمندر کا سفر کرتے، راتوں میں ستاروں کے ذریعے راستے ڈھونڈتے، بڑے طوفانوں اور خطرناک لہروں سے لڑتے ہوئے آخر کار ہندوستان کے ساحلوں تک پہنچتے۔ جب ان کے بڑے بادبانی جہاز مالابار کے ساحل پر لنگر انداز ہوتے تو مقامی لوگ حیرت سے انہیں دیکھتے۔ عربی لباس، پگڑیاں، اونٹوں پر لدا سامان اور مختلف زبانیں، یہ سب ہندوستان کے لیے نیا تھا۔ مگر ایک چیز انہیں سب سے مختلف بناتی تھی ان کا کردار۔ وہ تجارت میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، ناپ تول میں دھوکہ نہیں دیتے تھے، وعدہ پورا کرتے تھے اور غریبوں کے ساتھ عزت سے پیش آتے۔ ہندوستان کے لوگ پہلی بار ایسے تاجروں کو دیکھ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ عرب تاجروں اور مقامی لوگوں کے درمیان تعلقات بڑھنے لگے، بازاروں میں دوستی ہوئی، کاروبار بڑھا اور پھر کچھ عرب تاجر ہندوستان میں ہی آباد ہو گئے۔ انہوں نے مقامی خاندانوں میں شادیاں کی اور ساحلی علاقوں میں چھوٹی مسلم بستیاں بننے لگی۔ رات کے وقت سمندر کے کنارے چھوٹی مساجد میں چراغ ٹمٹماتے اور پہلی بار ہندوستان کی فضا میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ کیرالا کے ساحل پر ہندوستان کی پہلی مسجد چیرامائن جمعہ مسجد اسی ابتدائی دور میں تعمیر ہوئی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب ہندوستان میں اسلام پہلی بار مستقل طور پر قدم جما رہا تھا، مگر اسلام صرف عبادت کے ذریعے نہیں بلکہ اخلاق کے ذریعے بھی پھیل رہا تھا۔ اس وقت ہندوستان میں ذات پات کا نظام بہت سخت تھا، اونچی ذات والے الگ رہتے تھے اور نچلی ذات والے لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں کو سمندروں میں داخل ہونے تک کی اجازت نہیں تھی، مگر مسلمان تاجروں کے درمیان لوگ ایک عجیب چیز دیکھتے تھے، برابری۔ نماز میں امیر اور غریب ایک ساتھ کھڑے ہوتے، کالا اور سفید ایک صف میں ہوتے، کوئی ذات نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، اور یہی بات بہت سے لوگوں کے دلوں میں اترنے لگی۔ کچھ لوگ اسلام قبول کرنے لگے، کچھ صرف مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہوتے اور کچھ حیرت سے اس نئے دین کو دیکھتے رہتے۔ مگر یہ صرف آغاز تھا، کیونکہ اسلام ابھی صرف ساحلوں تک محدود تھا۔ ہندوستان کے اندرونی علاقوں میں اب بھی بڑی ہندو اور بدھ سلطنتیں قائم تھیں۔ راجے مہاراجے حکومت کرتے تھے، مندر سونے سے بھرے ہوئے تھے اور طاقتور قلعے میدانوں اور پہاڑوں پر کھڑے تھے۔ اسی دوران عرب دنیا میں ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، اموی خلافت، اور اس خلافت کے ایک طاقتور گورنر حجاج بن یوسف کی نظریں سندھ کی طرف اٹھنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ عرب تاجروں کے ایک جہاز پر حملہ ہوا، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا اور مدد کی پکار عراق تک پہنچی۔ حجاج غصے میں آ گیا، اس نے سندھ کے حکمران راجہ داہر سے مطالبہ کیا کہ قیدیوں کو آزاد کیا جائے، مگر حالات جنگ کی طرف بڑھنے لگے۔ اور پھر تاریخ نے ایک ایسے نوجوان سپہ سالار کا نام سنا جس کی عمر تو صرف 17 برس تھی، مگر حوصلہ پہاڑوں سے بلند، ہاتھ میں تلوار، آنکھوں میں عزم اور دل میں اسلام کی سربلندی کا جذبہ تھا۔ وہ نوجوان جو سندھ کی سرزمین پر قدم رکھنے والا تھا، جس کی آمد صرف ایک فتح نہیں بلکہ برصغیر کی تاریخ کا رخ بدلنے والی تھی۔ وہ قدم جس کے بعد برصغیر میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی اور ایک نئے عہد کا آغاز ہوا، اور وہ نوجوان تھا محمد بن قاسم۔